جب آپ نماز میں جا رہے ہیں یو آر مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ یار یہ نماز صرف کوئی روٹین نہیں ہے, کیونکہ اصل میں جو بات ہے نا وہ ایک نارمل پروسیس ہے کہ آفن ٹائمز جب چیزیں آپ بار بار کرتے ہو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہیں, اور جب چیزیں آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہیں نا تو آپ ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے, تو اٹ کمز کائنڈ آف سیکنڈ نیچر ٹو یو. جس طرح اب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے تو گاڑی اب آپ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ جی یہ فرسٹ گیئر لگ رہا ہے یا سیکنڈ لگ رہا ہے, بس گاڑی چل رہی ہے, یو ناٹ مائنڈفل آف دا کار اٹ سیلف. لیکن ہمیں نماز کے لیے نا دس از ون آف دا, یعنی وہ کہ شروع میں جب آپ نماز شروع کرتے تو بڑے مائنڈفل ہو کے پڑھے تو اچھا میں نے ابھی اس کے بعد رکوع کرنا ہے, اس کے بعد سجدے میں جانا ہے, دوبارہ کھڑا ہونا ہے. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے اٹ بیکم سچ اے سیکنڈ نیچر کہ وہ تھوڑی سی نا منڈین لگنا شروع ہو جاتی ہے. دیٹس وین یو نیڈ ٹو کائنڈ آف میک اٹ بیٹر. اینڈ ون لاسٹ ٹپ اس میں یہ دوں گا کہ اپنی نماز کو نا ڈفرینٹ بناتے رہا کریں. ایک تو لوکیشن چینج از گڈ, دوسرا جو ہے لوکیشن بدلتے رہنا چاہیے. میں تو بلیو کرتا ہوں مسجد ہاپنگ, یعنی کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں, یعنی ایک جگہ پہ ٹھیک ہے وہ یعنی فجر کی نماز عشاء کی نماز ایک ہی مسجد میں نارملی ہوتی ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ وین یو ٹریولنگ گوئنگ آؤٹ اینڈ اباؤٹ تو کہتے ہیں یار آج یہ والی مسجد ٹرائی کر لیتے ہیں, یہ رستے میں تو یہ بھی آتی ہے وہ بھی آتی ہے وہ بھی آتی ہے, چلو وہ ٹرائی کر لیتے ہیں. دیٹ آلسو چینجز دا موڈ اینڈ دا فلیور. اینڈ آلسو نماز کے اندر کا جو کانٹینٹ ہے نا اس کو بھی آپ بدل سکتے ہیں. آئی نو سم پیپل جو 1945 سے لے کے آج تک سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد, تو جتنی صورتیں آپ پڑھتے ہو اور سیکھتے ہو نا تو وہ ان کو لگتا ہے کہ سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ پڑھتے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں مزید صورتیں سیکھیں, کچھ آیتوں کا پورشن سیکھ لیں, تو اپنی نماز کے اندر اس کو ایڈ کریں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کی ویلیو ایڈیشن ہو جائے گا. تو بیچ کی دعائیں بھی ہیں, سارا کچھ ہے, تو انشاءاللہ دس از آل ٹو ہیلپ یو بیٹر دا کوالٹی آف یور صلاۃ. نماز کی جو ون آف دا بیسٹ تھنگس اباؤٹ نماز کے جیسے ہے نا پانی گرم کرتے ہیں اور اس کے نیچے سے جب آگ بجھا دے تو وہ ایک دم سے ٹھنڈا نہیں ہو جاتا. ٹو می فرام دی ویو پوائنٹ آف انالوجی نماز کا ہماری زندگی سے آلموسٹ یہی تعلق ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کا پانی پھر گرم کیا, یعنی نماز پڑھی, اس کے بعد پھر اپنے باقی کاموں میں چلے گئے اور وہ پانی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جسٹ بفور کہ وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گی نماز کا وقت آ جاتا ہے, اینڈ دین اس کو ہم دوبارہ سے گرم کرتے ہیں, اینڈ دین اٹ اسٹارٹس ٹو کول آف, اور وہ چلتا رہتا ہے. اور اس میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا یار, مجھے قرآن کی ایک چیز ہے میں صحیح سے ایکسپلین بھی نہیں کر پاتا, بیکاز دیر آر فیو تھنگز یو کین ایکسپیرینس بٹ یو کی ناٹ ایکسپلین دیٹ ویل. کہ قرآن کی کا ایک اعجاز, لنگوسٹک اعجاز اس کا یہ ہے کہ اس میں یونیورسل رولنگز اور پرنسپلز ایسے ہیں جو ہر انسان پہ انڈیویجولی اپلائی ہوتے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ جس چیز کا سٹیٹس یونیورسل ہوتا ہے وہ یونیورسل ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت کہ کبھی ایسا ہوتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے, تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. اب یہ ایک یونیورسل پروپوزیشن ہمارے سامنے آ گئی ہے, رول آ گیا ہے, پروپوزیشن بھی نہیں رول آ گیا ہے ایک, لیکن ہر آدمی اپنی زندگی کے حالات کے مطابق اس آیت کو پڑھے گا. کسی کو جاب کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ کروں نہ کروں, کسی کو شادی کا مسئلہ ہو رہا ہے کروں نہ کروں, کوئی اپنی وائف سے تنگ ہے, کوئی وائف اپنے ہسبینڈ سے تنگ ہے, اس کو چھوڑ دوں نہ چھوڑوں. ایوری بڈی ہیو دیئر اون ڈیٹیل ٹو دیئر لائف, لیکن سب ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سب سے کہہ رہا ہے کہ تجھے جو مسئلہ ہے نا تجھے نہیں اچھا لگ رہا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں تیرے لیے اچھی ہوتی ہیں, تجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے, میں نے بنایا ہے, لیٹس پلے الانگ. ایک آیت ہے, 8 ارب لوگوں کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اس کی. جب قرآن ہم نماز میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, بعد میں وہ کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا تجھ سے مدد مانگتے ہیں, سو لانگ ایز وہ مائنڈ فلی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ ایکچولی اپنے اس پرابلم کو کی طرف ریفر کر رہا ہوتا ہے جو زندگی میں اسے اس وقت ہو رہا ہوتا ہے. وہ سب کا اپنا اپنا, سب کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں, لیکن سب کا مطلب اپنا اپنا ہے. اب تو تجھ سے کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں. اور پھر جب انسان آگے جا کے کہتا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ تو بھیج دے کہ جو ولدوالین جو گمراہ ہو گئے, جن پہ غضب آیا. اچھا, سب کے ذہن میں ماڈل ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں بندے کی طرح میں نہ ہو جاؤں. آیت سب کے لیے ہے, لیکن ہر بندے کا اپنا ایک زندگی وہ کنیکٹ کہیں نہ کہیں کر رہا ہوتا ہے. اور جب ہم اسے نماز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اٹ ٹیکس ون ٹو اے ڈفرنٹ ڈائمینشن. کہتے ہیں نا کہ مومن کی معراج ہے کہ حق اپنے مرکز پہ آ جاتا ہے. ایک ریلیشن شپ کہ خالق اور مخلوق کا جو ہے نماز کی اس کی امبوڈیمنٹ ہے
کہ آخر کار ہمارا جتنا بھی تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے وہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن کی ایگزیکٹو سمری ہے. یہ جیسے بڑی رپورٹ سے پہلے ہوتے ہیں نا کہ ایگزیکٹو سمری, تو سورہ فاتحہ اس کی ایک ایگزیکٹو سمری ہے, وہ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں. تو ہم جتنا بھی ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈیفائن ہوا وہ سارے کا سارا ہو جاتا ہے. اچھا میں دیہاتی آدمی ہوں, ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے, آبزرو کرتے تھے کہ یہ مانگنے والے جو آتے ہیں ان کا طریقہ کار بڑا شاندار ہوتا تھا. دور سے نا پاگ لگے رہن جی تھوڑا باغ آباد رہے جی تھوڑا یہ تھوڑا وہ سارا کر کے بندے کی توجہ جیت کے اپنا تعلق پھر تھوڑا ہی کھاندے ہیں جی, اسی نسل در نسل اتھے ہی آندے ہیں جی. اس کے بعد پھر وہ کوئی چیز مانگ لیتے تھے. یار اگر اس کو انسان انجوائے کرے نا تو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ یہی کر رہا ہوتا ہے, الہی تیرے لیے ساری تعریف ہے, تو عالمین کا رب ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو مالک یوم الدین ہے. سارا کچھ تعریفیں کر کے پھر اپنا تعلق بتایا, میں تیری عبادت کرتا ہوں, تو اس سے مدد مانگتا ہوں. آگے چل کے جو اصل چیز مانگ لی وہ دعا ہے. تو اس سے اور بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا تعلق کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, اور وہ بار بار ہم کرتے ہیں. اٹس سچ اے بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.